توشہ خانہ کیس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ بالآخر اناؤنس کر دیا ہے۔ 14 کروڑ کے تحائف تھے جو 4 کروڑ میں خرید لیے گئے۔ انہوں نے 6 سیٹیں جیتی تھی، نااہل 7 سیٹوں سے ہو گئے، تو پھر 62(F) جو ہے وہاں پہ ایکٹیویٹ بھی ہو سکتی ہے۔ فیصلہ جیسے ہی اناؤنس ہوا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر جو ہے کافی زیادہ ماحول جو ہے وہ ٹینس ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی تھا، اور جب پولیس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ایک فائر بھی کیا وہاں پہ۔ عمران خان صاحب کے اوپر اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھالنے کی تلوار بھی لٹک سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا فیصلہ آ چکا ہے سامنے، اور وہ ہے توشہ خانہ کیس کا۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا، اس سلسلے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ یہ فیصلہ بالآخر اناؤنس کر دیا ہے۔ میں اس ویڈیو کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا وہ تفصیلات کہ یہ ریفرنس ایکچولی تھا کیا، جلدی سے اس کی چند تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر 13 کروڑ اور 89,49,400 روپے مالیت کے تحائف تھے جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ملے، جنہیں 3 کروڑ 78,84,050 روپے کے عوض خرید لیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 14 کروڑ اپروکسیمیٹ بنتے ہیں۔ 14 کروڑ کے تحائف تھے جو 4 کروڑ میں خرید لیے گئے۔ سب سے پہلی بات یہ، عمران خان صاحب نے 2019 کے بعد سے کوئی بھی تحفہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا تھا، یہ ریفرنس میں یہ بات آتی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور سابق وزراء نے تحائف چھپائے، ادائیگی کے بغیر تحفے حاصل کیے گئے، یہ ریفرنس میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ اس میں سابق وزراء اسد عمر، غلام سرور، عمر ایوب خان، شہزاد اکبر، ان کو ملنے والے جو تحائف ہیں اس کی کوئی معلومات سامنے نہیں ہیں۔ ان کے قریبی دوستوں میں عمر فاروق، شاہ محمود قریشی، حفیظ شیخ، شیخ رشید، شاہ فرمان، سینیٹر فیصل جاوید، حماد اظہر، ملک امین اسلم، شوکت ترین اور زلفی بخاری بھی عمران خان صاحب کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے۔ ان کو کون سے تحفے ملے، کون سے نہیں ملے، اس کی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب جو ریفرنس میں اس کے علاوہ اور جو سامنے چیزیں آتی ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب نے میڈیا میں سامنے آنے والی ایک قیمتی گھڑی کے علاوہ 3 مزید گھڑیاں بھی فروخت کیں، جن سے مجموعی طور پر انہوں نے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کا منافع کمایا۔ ایک مشرق وسطیٰ کے ایک شاہی ملک کے شاہی خاندان کی طرف سے ملنے والی گھڑی عمران خان نے 52 لاکھ روپے میں فروخت کی۔ 7,54,000 روپے ادا کرنے کے بعد اس تحفے پر عمران خان نے 45 لاکھ روپے منافع کمایا اور اسے اپنی جیب میں ڈالا۔ یہ تحفہ ملنے کے بعد نومبر 2018 میں 2 ماہ بعد اسے فروخت کیا گیا۔ اسی خلیجی ملک سے رولیکس گھڑی کے تحفے کو عمران خان نے 18 لاکھ روپے میں خریدا اور اسے اس کے بعد فروخت کیا۔ عمران خان نے 2,94,000 روپے ادا کر کے تحفہ لیا اور 15 لاکھ روپے اس پہ منافع کمایا۔ ایک اور خلیجی ملک کی طرف سے ملنے والی انتہائی قیمتی گھڑی کی قیمت 101 ملین یعنی 10 کروڑ 10 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، جسے عمران خان نے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں بیچ دیا اور 3 کروڑ 10 لاکھ روپے اس کے اوپر منافع کمایا۔ اس کے علاوہ دیگر جو تحائف ہیں، یہ جو تحفے ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں جناح مارکیٹ F7 اسلام آباد کی ایک دکان پر بیچا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر جو تحائف ہیں اس پہ ہاتھ پہ باندھنے والی گھڑی 18 ستمبر 2018 کو ملی۔ ماسٹر گراف لمیٹڈ ایڈیشن 18 کیرٹ سونے کی یہ گھڑی تھی، ہیرے اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے۔ اس گھڑی کی قیمت 8.5 کروڑ روپے لگائی گئی، جبکہ عمران خان نے 2 کروڑ 1 لاکھ روپے 78,000 روپے میں یہ گھڑی خرید لی تھی۔ ان کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کو کف لنکس، یہ جو ادھر لگائے جاتے ہیں بٹنز کی جگہ پہ، 24 ستمبر 2018 کو تحفے میں ملے، جن کی قیمت 56,70,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ ہیرو سے مزین ایک قیمتی قلم بھی 24 ستمبر 2018 کو ملنے والے تحائف میں شامل ہے، جس کی قیمت 15 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ اس قلم میں 16.31 کرت کا ہیرا جڑا ہوا تھا، جو ان کو قلم ایک ملا تھا۔ سونے کی انگوٹھی 87,50,000 روپے کی۔ اس کے علاوہ رولیکس گھڑی تحفے میں ملی، جس کی قیمت 38 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے 7,54,000 روپے ادا کر کے گھڑی خرید لی اور 28 نومبر 2018 کو عمران خان صاحب نے اس کی رقم ادا کی۔ اسی طرح 9 نومبر 2018 کو ایک رولیکس گھڑی تحفے میں ملی، جس کی قیمت جو ہے وہ 15 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے 7.5 لاکھ روپے میں یہ گھڑی خرید لی۔ 28 نومبر 2018 کو عمران خان صاحب نے اس کی بھی رقم ادا کی اور 2,94,000 روپے اس گھڑی کی قیمت انہوں نے ادا کی۔ یہ صرف چند وہ تفصیلات ہیں، میرے پاس اور بھی پوری ایک لسٹ ہے
جس میں بشرا بی بی کو جو تحفے ملے ہیں اس کی بھی لسٹ ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. اچھا، اب اس کے علاوہ، ان ساری چیزوں کے علاوہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا ہے، جس کو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے. اس میں پنجاب کے جو ممبر ہیں وہ آج وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی اس فیصلے سے ایگری کیا ہے جو اناؤنس ہوا ہے. یہ فیصلہ تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے محفوظ کر لیا گیا تھا. آج جو فیصلہ اناؤنس ہوا ہے اس میں 4 ممبروں کے سگنیچر ہیں، لیکن جو پنجاب کے ممبر ہیں ان کے سگنیچر اس کے اوپر موجود نہیں ہیں، اس لیے پورا فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. 36 صفحات پر یہ مشتمل یہ فیصلہ ہے جو یہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس کے چند صفحات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. وہ میں آپ کو پڑھ کے، اس میں سے چند صفحات جو ریلیز کیے گئے ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے The respondent has intentionally and deliberately violated the provisions contained in section 137, 167 and 173 of Election Act 2017, who has made false statement and incorrect declaration before the commission in the statement of assets and liabilities filed by him for the year 2020-2021. Hence attracts disqualification under Article 63(1)(p) of the Constitution, read with section 137 and 173 of the Election Act. As sequel to our above mentioned findings, facts available on record and keeping in view the argument of learned counsel for the parties herein, we are of the considered opinion that the respondent has become disqualified under Article 63(1)(p) of the Constitution, read with section 137, 167 and 173 of Election Act. Consequently, he ceases to be a member of the National Assembly of Pakistan and his seat has become vacant accordingly. As the respondent has made false statements and incorrect declaration, therefore he has committed offence of corrupt practices defined under section 167 and 173, punishable under section 174 of Election Act 2017. Office is directed to initiate legal proceedings and to take follow-up action under section 192 of Election Act 2017. تو بیسکلی اس سلسلے میں جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، لیکن ابھی اس معاملے کے اوپر ابہام یہ ہے کہ کیا ان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا. لیکن ابھی جو میری جو چند قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے اس میں یہ بات یہی لگ رہی ہے کہ اس وقت ان کو اگلے فی الحال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، فی الحال اگلے الیکشن تک کے لیے جو نااہل کیا گیا ہے. ان کی سیٹ ویکیٹ ہو گئی ہے، وہ جو 6 سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں وہ بھی ویکیٹ ہو گئی ہیں ساتھ ہی ساتھ. تو اب ایک قسم کا انہوں نے 6 سیٹیں جیتی تھیں، نااہل 7 سیٹوں سے ہو گئے ہیں، نااہل وہ 7 سیٹوں سے ہو گئے ہیں. فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اب ویسے اچھا، اب دوسری بات یہ کہ جتنا ٹینیور بھی اب اس اسمبلی کا رہ گیا ہے ان کی سیٹیں جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مس ڈکلیریشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ معاملہ، یہ میں نے کل بھی اپنے ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ یہ کہے کہ جی اس معاملے کو ہم سیشن کورٹ کی طرف بھیجتے ہیں اور کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کرے، اور جس کی سزا جو ہے وہ 3 سال تک بھی ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے تو بعد میں کورٹ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے تو بعد میں پتہ لگے گا. تو معاملہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ ابھی صرف اور صرف یہ نااہلی ہوئی ہے. اچھی بات اگر اس میں سے اٹھا کے دیکھیں تو کمپلیٹ نااہلی، یعنی کہ تا عمر جو ہے وہ نااہلی ابھی نہیں ہوئی ہے. 62(1)(f) کا جو ہے استعمال نہیں کیا گیا ہے. 62(1)(f) کا اگر استعمال کرتی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر پرابلم ہو سکتی تھی، لیکن 62(1)(f) آگے جا کے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ 62(1)(f) کے ذریعے جو ہے تاحیات نااہلی جسے کہتے ہیں وہ صرف کورٹ آف لا ہی کر سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں اپنی کئی دفعہ اپنے فیصلوں کے اندر پچھلے 3-4 سال کے اندر یہ پوائنٹ دے چکی ہے کہ فار لائف جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ صرف کوئی کورٹ آف لا ہی دے سکتا ہے. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چونکہ یہ معاملہ آگے بھیج دیا ہے، کورٹ آف لا میں بھیج دیا ہے، تو اگر وہاں پہ عمران خان صاحب بھی قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں تو پھر 62(1)(f) جو ہے وہاں پہ ایکٹیویٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال یہ معاملہ صرف اس اسمبلی کی حدود تک ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ، کیا عمران خان صاحب اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس معاملے کو جو ہے وہ کورٹ آف لا میں چیلنج کر سکتے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور کانسیکوینٹلی سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ چلے جائیں. سپریم کورٹ ہو سکتا ہے آگے سے یہ کہے کہ جناب پہلے آپ نیچے سے آئیں، اس کے بعد ہم آپ کو سنیں گے. وی ڈونٹ نو، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بینچ کے اوپر کہ وہ کیا اپنا فیصلہ دیتے ہیں. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ جب یہ سارا کچھ ہوا، یہ فیصلہ جیسی اناؤنس ہوا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر جو ہے وہاں پہ کافی زیادہ ماحول جو ہے وہ ٹینس ہو گیا. اس سے پہلے فواد چودھری، اسد عمر،
شہباز گل، اعجاز چودھری، ان لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. وہ ان لوگوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جو ہے آپ کا نام جو ہے لسٹ کے اندر نہیں، اس لیے آپ اندر نہیں جا سکتے. لیکن اس کے بعد جب اتنی دیر میں جب فیصلہ بھی جلدی اناؤنس ہو گیا، 2 بجے کا ٹائم دیا تھا، اگلے 5-10 منٹ کے اندر یعنی 2:05 تک فیصلہ اناؤنس ہو چکا ہوا تھا اور سارے چینلز کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہوا تھا. اچھا، اس ساری چیز کے بعد وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم این اے ہے جس کا تعلق مانسیرا سے ہے، صالح محمد. اس کے گارڈ نے جو ہے وہاں پہ ہر طرح غنڈہ گردی دکھانے کی کوشش کی. اب وہ کہا یہ جا رہا ہے، ابھی کلیئر نہیں ہے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کے پی پولیس سے تعلق رکھتا تھا اور جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی تھا اور جب پولیس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ایک فائر بھی کیا وہاں پہ. لکیلی وہ فائر جو ہے زمین کی طرف ہوا تو کوئی زخمی نہیں ہوا. اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے ساتھ ایک اور پولیس اہلکار تھا، اس سے بھی گرفتار کر لیا گیا. اور صالح محمد جو پی ٹی آئی کے ایم این اے جب وہ باہر آئے تو انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا. اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے. مین روڈز کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے. جی ٹی روڈ پہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہاں پہ بھی دھرنا دیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، ٹائر جلائے جا رہے ہیں. موٹر وے کو بھی جو ہے وہ خاص طور پہ اسلام آباد اور پشاور موٹر وے کا جو انٹرچینج ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں پرویز خٹک کی ایکچولی ایک آڈیو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر سرفس کی ہے جس میں غالباً انہوں نے کوئی آڈیو پیغام پہلے ہی کارکنوں کو دیا ہوا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ جہاں جہاں پہ موجود ہیں آپ سڑکوں کو بند کر دیں. اور اس وقت یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سڑکیں جو ہے وہ بند کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس چند اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ چند جگہوں پہ ایمبولینسز وغیرہ جنہوں نے موو کرنا تھا ان کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، اب آ جائیں ذرا اس کو سیاسی طور پہ اس سارے معاملے کو میں کس طرح دیکھتا ہوں، اس کے کیا اثرات ہوں گے. پہلی بات تو یہ، اگر تو یہ کیونکہ ابھی معاملہ بھی آگے چلنا ہے، اس اسمبلی سے نا اہلی کی بات ہے، میرا نہیں خیال اس سے عمران خان کو کوئی فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تو پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ تو اس اسمبلی میں ویسے ہی نہیں بیٹھ رہے تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ ان کو بے شک نہ اہل کر دیں اگر تو وہ اس اسمبلی تک ہے. اگر تو اگلے الیکشن کے اوپر اس کا فرق پڑنا ہے، اگلے الیکشن سے ان کی نااہلی ہو رہی ہے تو پھر ظاہری بات تو اس سے فرق پڑے گا، اس سے کافی فرق پڑے گا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو نہ تو وہ اس اسمبلی میں جانے کے کوئی شوقین تھے اور نہ ان کو کوئی فرق پڑے گا. اور ابھی اس کی لیگل ریمیڈیز بھی آگے موجود ہیں، اس کو آگے ابھی چیلنج کیا جا سکتا ہے سارے معاملے کو. یہ نہیں ہوا کہ اس کے بک کلوز ہوگی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی یہ بھی آگے دیکھنا ہے کہ جب اس طرح کا فیصلہ پہلے ایک کورٹ آف لاء کی جانب سے، اچھا ڈفرینس ذہن میں رکھیے گا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، یہ کسی کورٹ آف لاء کا بھی فیصلہ نہیں ہے. اگر 62(1)(f) کے ذریعے کورٹ آف لاء کے ذریعے عمران خان صاحب کی نااہلی ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھالنے کی تلوار بھی لٹک سکتی ہے کہ آپ پارٹی کی سربراہی نہیں سنبھال سکتے. تو ابھی وہ دیکھنا بھی باقی ہے. سو 2 میٹرز ابھی باقی ہیں کہ یہ نااہلی ابھی تک تو صرف اس اسمبلی تک ہے، لیکن آگے چل کے یہ معاملہ جو ہے یہ زیادہ سنگین بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی سیشن کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنا دیتا ہے تو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد کیا اس کا عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت نواز شریف کا 2017 جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. جس طرح 2017 میں نواز شریف نے ٹائم گزارا تھا نا کہ ان کی پارٹی بھی مشکلات میں آئی ہوئی تھی، ان کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن ایک فرق ہے ایک چیز کا، وہ فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جس شدت کے ساتھ وہ سب کچھ آیا تھا وہ بالکل ہی کمپلیٹلی ان کو آؤٹ کر دیا گیا تھا. یہاں پہ ابھی بھی وہ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کے پاس مزید چانسز ہیں، اس کی لیگل ریمیڈیز ابھی موجود ہیں. نواز شریف صاحب کے جو معاملہ تھا وہ کافی حد تک کلوز ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا بھی جو کیس تھا، پہلے تو ان کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا معاملہ بھی احتساب عدالت میں بھیج دیا گیا تھا جہاں پہ فیصلہ پھر ان کے خلاف آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. ان کی اپیل جو ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. البتہ مریم نواز کو جو ہے وہ ان کو بریت مل چکی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ایک بات یہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان کے لیے حالات ابھی بھی کوئی سازگار نہیں ہیں اور مشکل حالات ہیں. کیا اس کی وجہ سے، کیا عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینے سے ان کے ووٹر سپورٹر کے اوپر یا ان کے ووٹ بینک پہ فرق پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا ووٹر جس طرح ان کے ساتھ تھا وہ ویسے ہی برقرار رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
میرا خیال میں پی ٹی آئی کا ووٹر یہ نہیں ہو سکتا, اگر وہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو آج کے فیصلے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر لے اچھا جی ہوں میں نون لیگ نو ووٹ دینا یا ہوں میں پیپلز پارٹی نو ووٹ دینا, ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے آپ کو اس پورے الیکشن کے پروسیس سے کل کو باہر نکال لے گا اگر وہ اس کو عمران خان میدان میں نظر نہیں آتا یا آپ اس کو پاکستان کی پالیٹکس سے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ووٹ دینے سے انکار کر دے گا کہ میں الیکشن ڈے والے دن جا کے ووٹ نہیں ڈالوں گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے اچھا عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے, لو جی میں اگلا ووٹ جڑا نا میں نواز شریف نے پانا. اس طرح نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ, آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ کرپٹ پریکٹسز میں جو ہے وہ قصوروار قرار پائے ہیں, جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آپ کو سنایا تھا. کیا اس سے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کے پارٹی کے ورکر یا پارٹی کے سپورٹر جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں گے کہ ہاں جی عمران خان کرپٹ ہے؟ نہیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے جو فالوورز میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں ان کو یہ باتیں بری لگ رہی ہوں, لیکن ذہن میں رکھیے گا نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے نا, پارٹی کے لیڈر, وہ آپ کو ہر صورت عزیز ہوتا ہے. آپ اس کو اس کے خلاف قتل کا فیصلہ بھی دے دیں گے نا تو وہ تب بھی کہے گا نہیں جناب میں نہیں چھڑ رہا, میں دن آ لیے گا. ذوالفقار علی بھٹو آپ کے سامنے ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو تو آپ نے پھانسی تک دے دی اور قتل کے کیس کے اندر دے دی, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا جو جیارہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی اٹیچ رہا. نواز شریف کا جو چاہنے والا تھا وہ نواز شریف کے ساتھ ہی اٹیچ رہا, ایون دو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ فیصلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے. عمران خان تو ابھی تک سپریم کورٹ تک پہنچے بھی نہیں ہے نا, اس سٹیج تک پہنچے بھی نہیں ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کوئی فرق پڑے گا, آپ ان کا ووٹر ویسے ہی رہے گا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب میرا خیال میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ کبھی کہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ جو ہے ان کے خلاف آ سکتا ہے, لیکن فیصلہ آ گیا ہے اور موجودہ حکومت کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ اچھا جی اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ابھی ذہن میں رکھیے گا ابھی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ بھی ابھی چل رہا ہے, ابھی ادھر سے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کوئی بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. تو لیکن حالات عمران خان صاحب کے لیے سازگار نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. دوسری جگہ پہ جو اصل مسئلہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کا بہت برا حال ہے. فنچ نے آج آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ پہلے B- کے اوپر تھی, اب CCC+ کے اوپر کر دی ہے, یعنی یہ کم کر دی ہے. پہلے B- کے اوپر تھی, اب CCC+ کے اوپر آ گئی ہے, آپ ایک سٹیپ اور نیچے آ گئے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی اکانومی کے حوالے سے جو ہے وہ اور بھی زیادہ اب آپ کی ریٹنگ جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں, اور وہ آپ کو اور بھی زیادہ ڈیفالٹ کے قریب اب دیکھتے ہیں, آپ کے ملک کو اور بھی زیادہ ڈیفالٹ کے قریب دیکھتے ہیں. اس سیاسی کشمکش میں کیا ملک کے حالات بہتر ہوں گے؟ نہیں, میرا خیال میں ملک کے اندر ٹینشن اور بڑھے گی, ملک کے اندر پریشانی اور بڑھے گی, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے ایک پولیٹیکل لیڈر کے خلاف جو ہے وہ اتنا بڑا آپ نے فیصلہ سنایا ہے. پورے ملک کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر عام شاہراہوں کو بند کیا جا رہا ہے, ٹائر جلائے جا رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر تو آنسو گیس بھی جو ہے وہ فائر ہوا ہے, اور یہ ابھی صرف پہلا دن ہے. اب اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو کہا ہوا تھا کہ جی میں لانگ مارچ کی کال دوں گا, اب شاید وہ دے ہی دیں, اب وہ بہت جلد یہ لانگ مارچ کی کال دے ہی دیں, کیونکہ اب تو جو جسے کہتے ہیں نا جو فیصلہ آنا تھا, جس کا انتظار تھا, وہ فیصلہ اب آ چکا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں, ہماری نظر ہے اس کے اوپر. اگلے ویڈیو کے اندر جو ہے اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے, کیونکہ ایک دو اور بھی امپورٹنٹ خبریں ہیں. خاص طور پہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ اعظم سواتی کو آج کیونکہ فوکس سارا اس طرف تھا, اس طرف کسی نے دیکھا نہیں, اعظم سواتی کی آج جو ہے ضمانت ہو گئی ہے. ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہے, اگلی ویڈیو میں تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ حافظ.